انسان جب اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، بار بار جتائے کہ میرے اللہ مجھے تجھ پہ بڑا یقین ہے، تو رب پرکھتا تو پھر ضرور ہے بندے کو کہ یہ جو میری چاہت کا دعوے دار ہے اس کا دعویٰ کتنا پکا ہے۔ پچھلے زمانوں میں لوگ گھڑا لینے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے تھے کہ کچا ہے یا پکا ہے۔ تم کہتے ہو تم رب کے لیے اتنے سال بے حد صبر کر رہے ہو۔ صبر کا دعویٰ تو اپنے آپ میں ہی بے صبری ہے۔ صبر کی لوگوں کے سامنے نمائش بھی بے صبری ہے۔ اور تم اپنے اوپر اپنے رب کی نعمتیں دیکھو، کیا تمہارے رب نے اتنی نعمتیں نہیں دیں؟ دیکھو جو جتنی آسائش میں رہتا ہے اسے آزمائش اتنی ہی سخت لگتی ہے۔ جو جتنا بے صبرا ہوتا ہے اس کے لیے صبر کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تم اپنے اتنے سالوں کی کوشش رب کو دکھاتے ہو، مگر دیکھو دھوپ میں جلنا اور ہوتا ہے اور آگ میں جلنا اور۔ دھوپ میں مٹی کا گھڑا سالوں پڑا رہے تو بھی وہ کچا ہی رہتا ہے۔ اس پہ بارش کی جائے تو وہ گھل کر ختم ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر بھی کچھ ڈالا جائے تو بھی وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تمہیں تو ناپسندیدہ حالات کی سخت گرمی کو اپنے اللہ کی خاطر برداشت کرنا ہے تاکہ تم اندر سے مضبوط ہو جاؤ، اور جب تم پکے گھڑے بن جاؤ گے تو پھر کبھی جب اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی تو وہ بارش تمہارے اندر کو اس کی رحمتوں اور مصلحتوں سے بھر دیں گی، کیونکہ پکے گھڑے اور کچے گھڑے میں بس برداشت کا ہی تو فرق ہوتا ہے۔ جو سہ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو سہ نہیں پاتا وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے بھی ظرف کی ضرورت ہے تاکہ اس کی دی گئی نعمتوں سے ہمارا ظرف چھلک نہ جائے اور ہمیں کم ظرف نہ بنا دے۔ کیا آپ نے سوچا کون ہے اللہ؟ وہ جو بس تمہاری نیکیوں اور گناہوں کا حساب رکھتا ہے، وہ جو بس نیکوں کا رب ہے؟ نہیں، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے۔ اللہ تمہاری کیفیات سے واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ تم کتنی مشکل سے صبر کر رہے ہو، تم کس طرح اپنے نفس سے لڑ رہے ہو۔ وہ جانتا ہے تمہارے کمزور لمحات کو بھی، وہ جانتا ہے تمہارا بے چین ہونا، تمہارے دل کا اداس ہونا بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو تم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہو، جو تم اپنی ذات سے پہلے اس کی مخلوق کا خیال رکھتے ہو، وہ کیا یہ سب نہیں جانتا؟ تو جب وہ سب جانتا ہے تو وہ کیسے تم سے ایک گناہ پر منہ موڑ لے گا؟ وہ تو انتظار کر رہا ہے تمہاری پکار کا، تو پلٹ جاؤ اس کی طرف، دیر نہیں ہوئی ابھی۔ وہ دعائیں سن لے گا، وہ معاف بھی کر دے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اگر کوشش کرنے کے باوجود بات نہ بنے تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اور دور بیٹھ کر صبر کی تسبیح جپنا شروع کر دیں۔ نفس کہے گا معجزہ ناممکن ہے، عقل کہے گی یوں دور بیٹھے کیا ہاتھ آئے گا، پھر عشق اپنے لب کھولے گا، کہے گا خاموش اے نادان، دیکھتا نہیں کاتب تقدیر خود تیری بگڑی قسمت سنوار رہا ہے، غور سے دیکھ اے نادان بندے، تیرا رب تیرا صبر رائگاں نہیں جانے دے گا۔ جب معاملہ اللہ پر چھوڑ دو تو بس پھر بے فکر ہو جایا کرو، یہی صبر کا تقاضا ہے اور یہی مومنین کا شعار ہے۔ اپنے احساسات اللہ سے بانٹا کریں،
کیونکہ یہاں زبان کا ہیر پھیر نہیں چلتا، خاموشیوں سے گفتگو ہوتی ہے، یہاں آنسوؤں سے رابطے قائم ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ اللہ آپ کے حالات سے واقف نہیں، بس وہ شاید چاہتا ہے کہ ہم سنائیں اس کو اپنا حال، وہ ہر آہ سنتا ہے، بے شک زبان سے نکلی بھی نہ ہو، ہر اشک کی لاج رکھتا ہے، بے شک آنکھ کے کنارے سے ٹپکا بھی نہ ہو۔ صرف اللہ جانتا ہے آپ کے دل پر کیا گزری ہے، تو اپنے الفاظ لوگوں پر ضائع نہ کیا کریں، اللہ سے اپنے رابطے بحال کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں درس سنانے والوں کے مان رکھے جاتے ہیں، خود کو مایوسیوں کے اندھیرے میں دھکیل دینا یا امید کے دیے کے ذریعے خود کو مضبوط بنائے رکھنا، یہ سب ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا دل ایک چھوٹے بچے کے جیسا ہے، اسے جس طرف بھی موڑو گے، اسے جیسا بھی سکھاؤ گے، وہ ویسا ہی بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے خدا را خود کو کبھی مایوسی کی طرف مت جانے دیا کریں، ہمیشہ اجالوں کی تلاش میں رہا کریں، کہ اجالوں کی تلاش تمہاری زندگی میں ایک نیا سویرا لے کر آئیں گی۔ اگر اللہ نے کسی کو تم سے دور کیا ہے تو جان لو کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھا، اور تم پھر بھی اس کے پیچھے جاؤ گے تو سکون کیسے ملے گا؟ اور جانتے ہو نا کہ اللہ کچھ راستے ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، وہ وقت دور نہیں جب تم بھی اس کی مصلحتوں کو سمجھنے لگ جاؤ گے، تو راضی ہو جاؤ اس کی رضا میں، اور جان لو کہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوتا ہے۔ جانتے ہو نا کہ محبت کیا ہے، پھر کیوں ایسے اداس ہو؟ دیکھو تمہارا منتظر تو تمہارا رب ہے، سنو تم مایوس مت ہونا، میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ چلو اب آگے بڑھو، اس رب سے مانگو تو صحیح، جو رب رات کے اندھیرے میں درخت پر بیٹھے پرندے کو گرنے نہیں دیتا، تو کیا وہ تمہیں ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہی تو رب ہے جو گناہگاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے، اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بنجر کھیتوں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ جیسے خشک سالی اور بنجر پن سے مرجھائی ہوئی کھیتی پر جب اللہ تعالیٰ ایک مخصوص عرصے کے بعد اپنا ابر کرم برساتا ہے تو وہ بھی اپنی تمام تر تازگیوں اور عنایتوں کے ساتھ دوبارہ سے ہری بھری ہو جاتی ہے، اور بظاہر اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کھیتی نے کتنے تلخ اور سخت حالات کا سامنا کیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح کچھ حال ہم انسانوں کے بھی ہیں، ہم یوں ہی حالات کے نظر ہو کر کئی تلخ تجربات کا سامنا کرتے ہیں، اور کچھ تو اس قدر بھیانک ہوتے ہیں کہ ہماری روح تک کو بھی چھلنی کر جاتے ہیں۔ مگر جب ہم اپنا سارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کر کے اس کی رہنمائی مانگتے ہیں تو وہی ہماری بنجر کھیتیوں کا محافظ اور ہماری زندگیوں میں پھر سے رونقیں بخش دیتا ہے۔ زندگی میں چاہے کتنے بھی دکھ کے بادل کیوں نہ چھا جائیں، کتنی ہی غم کی آندھیاں کیوں نہ آئیں، ہمارا توکل
اس نور اور اجالے پر ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں ہمارے لیے لائے گا۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہوں۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ جائے نماز پر گرائے گئے آنسو چمکدار موتی بن جاتے ہیں۔ سجدے میں جب آنسوؤں نے روانی پکڑی ہو وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ صبر کی جہاں آخری حد ہو وہیں سے کن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تو رکھ لیتا ہے تمہارے آنسوؤں کو سنبھال کر، تمہارے پلکوں کو گیلا کرتے آنسوؤں پر وہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت پر مان جاتا ہے۔ تمہاری طاقت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے وہ تمہیں، بہتر وقت پر دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ یہ دیر تو تمہاری اپنی دعاؤں کو تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے ہے۔ تھکو نہیں، مانگتے رہو۔ سجدے میں اللہ کو لگائی گئی ایک پکار اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہیں، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں کہ تم اس پر یقین رکھ کر سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے۔ تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ کیوں اللہ دور لگتا ہے تمہیں؟ وہ تو معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں، کبھی بن مانگی دعاؤں کی قبولیت بن کر، کبھی ناممکن سے ممکن کا ذریعہ بن کر، کبھی تمہیں بدترین سے بچانے کے لیے دیری بن کر، کبھی تمہیں اندھیروں سے نکالنے کے لیے سویرا بن کر، کبھی تمہاری بے بسی کے بعد کن کا وسیلہ بن کر، کبھی انجان شخص کے لفظوں سے حوصلہ بن کر، کبھی تمہارے وجود کو سمیٹنے کے لیے سجدہ بن کر، کبھی کٹھن آزمائش کے دوران اندیکھی مدد بن کر، تو کبھی اپنے رضا کے مطابق تمہارا دل بدل کر، کبھی تمہاری چاہت کی خاطر تمہارا مقدر بدل کر، تو کبھی صدیوں کی محنت کے بعد میٹھا صلہ بن کر،
کبھی خوفناک وسوسوں میں امید کا گمان بن کر۔ کتنے طریقوں سے اللہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے تمہیں۔ تم بھلے اسے بھول جاؤ لیکن اللہ تمہیں نہیں بھولتا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہاری پکار نہیں سن رہا، تم کیوں اس بات کو فراموش کیے ہوئے ہو؟ وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سنتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے دل کے زخموں سے ناواقف ہے، جان لو وہ ہر نہ دکھائی دینے والا زخم بھی دیکھ رہا ہے۔ تم اپنے ناقابل برداشت درد سے نجات چاہتے ہو، وہی تو ہے جو آہستہ آہستہ تمہارے رشتے ہوئے زخموں پر سکون کا مرہم رکھ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ ہر پل تمہیں تھامے ہوئے ہے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ اس آیت میں کتنا سکون ہے۔ ان الفاظ سے ایک مومن کی روح کتنی پرسکون ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کا بادشاہ، دو جہانوں کا مالک آپ کا محافظ ہے۔ وہ ہر پل آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا بہترین مددگار ہے، وہ آپ کے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر پوری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو جائے تب بھی کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اس کے فیصلوں پر یقین رکھیں۔ اللہ جو بھی کرتا ہے بے شک ہمارے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں چاہ سکتا۔ اس کی سرپرستی میں ہمارے ساتھ کیسے کچھ برا ہو سکتا ہے؟ اللہ جب تمہیں اپنے قریب لانے کا ارادہ باندھ لیتا ہے تب وہ سب سے پہلے تمہارا دل اپنی جانب موڑتا ہے۔ وہ تمہارے دل کو تب تک توڑتا ہے جب تک تمہارا دل اس سے جڑ نہیں جاتا، اور پھر جب تم ٹوٹ کر اس سے جڑ جاتے ہو تو وہ تمہیں ایسے سکون سے بھر دیتا ہے جو تمہاری روح کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب دنیا کی محبتیں تمہیں مار دیتی ہیں تب اللہ کی محبت تمہیں پھر سے زندہ کر دیتی ہیں۔ وہ تمہارے دل کے ذریعے تم میں داخل ہوتا ہے اور تمہیں اتنے یقین سے بھر دیتا ہے کہ تمہارے کان اسے سننے لگتے ہیں اور دل اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ آنکھ بھلے اس کو دیکھ نہیں پاتی مگر دل سے وہ چاروں طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور جب اللہ یقین والوں کے لیے عرش سے کن کی صدا بھیجتا ہے تو فرش والے اسے رد نہیں کر سکتے۔ پھر جو مانگا ہوتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو سنو، حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ چلے جائیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی۔ اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں مایوس واپس نہیں لوٹنے دینا۔ بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے، بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے، بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے، بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تم نے دیکھتے رہ جانا ہے۔ ابھی تو تمہیں اس توکل کا اجر ملنا ہے جو تم نے نا امیدی کی ہر حد کو توڑ کر کیا، صرف اپنے اللہ کے لیے۔ اگر زندگی نے گرا دیا ہے نا تو مایوس نہ ہو، تمہارا اللہ تمہیں پھر سے چلنا سکھا دے گا، تمہاری ہنسی واپس لوٹا دے گا، سب بہتر ہو جائے گا۔
کیونکہ تمہارا اللہ مایوسی سے ہی تمہارے لیے امید نکال دے گا۔ بس تم اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کیا تم نے دیکھا جو اللہ کو بھول گیا تو اللہ نے اسے اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ تم تو وہ خوش نصیب ہو جو اللہ کے در پر چل کر آئے ہو، اور جب تم تڑپ کر پکارتے ہو کہ اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو اللہ فرماتا ہے بے شک میں جانتا ہوں جو بات تم پکار کر کہو، اور جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، اور اگر تم تھک چکے ہو تو اس آیت کو یاد کر لینا۔ تمہارا رب فرماتا ہے اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ جانتے ہو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے دو خصوصیات ہوتی ہیں جن کا ذکر اللہ خود کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور دوسرا نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ اس رب کی یہ شان ہی نہیں کہ جو چیز تمہارے لیے بہتر ہو اسے وہ تم سے دور کر دے، اور تمہیں کیا معلوم وہ چیز تمہارے لیے ضروری تھی یا نقصان دہ۔ یاد رکھو تمہاری زندگی کا بیسٹ پلانر صرف اللہ ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز کب اور کیسے دینی ہے۔ وہ خود اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارا ذکر و اذکار کا سلسلہ دراز ہونے کے باوجود بھی اب تک تمہاری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں آ رہا، تو سنو اللہ تمہیں خود جواب دے رہا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، تم کو درجہ با درجہ ضرور ایک حالت سے دوسری حالت تک گزرتے چلے جانا ہے۔ اگر آج تم اپنی خزاں بھری زندگی میں بہار کے منتظر ہو تو یاد رکھو کہ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے بھی وہیں سے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جانتے ہو جب تمہاری آرزوئیں اور تمنائیں تمہیں رات کی تنہائیوں میں اس مہربان رب کے آگے سجدہ ریز کر دیتی ہیں اور قبولیت کے منتظر ہاتھ اسے منانے کے لیے بار بار اٹھ رہے ہوتے ہیں، تو جان لو کہ رب سے آشنائی کا یہ سفر تمہیں اپنی ذات سے باہر نکال کر تمہارے دل کو بصیرت کا وہ نور عطا کرتا ہے جو تمہاری تاریک راہوں کو روشن کر کے تمہیں اللہ کا پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے اپنا برگزیدہ بنا لیا۔ یاد رکھو تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو، تو کبھی خود کو اکیلا اور کمزور مت سمجھنا، بلکہ یقین اور توکل کی ڈور کو تھامے رکھنا۔ میرے دل کی شکستگی تمہارے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے۔ جانتے ہو اس نے تمہاری دعاؤں کے جواب ابھی خود تک محدود رکھے ہیں، اور یہ دیری کا سفر ہی تمہیں ان کی بہترین منزلوں تک پہنچانے کا سبب بنے گا۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ جلد ہی وہ مقام آنے والا ہے جب وہ مہربان تمہاری مانگی ہر چیز سے تمہیں نواز دے گا۔ عنقریب وہ تمہارے ہر سوال کے جواب میں اپنی رحمت کی ایسی ٹھنڈی اور پرکیف ہوائیں چلائے گا جو تمہاری زندگی کو بیش بہا سکون اور راحت سے بھر دیں گی۔ بعض دفعہ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو سیدھا دل پر گرتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ کر
خود سے ہی سوالات شروع کر دیتا ہے، کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے جو اس کی رحمت کے دروازے ہم پر بند ہو گئے ہیں؟ تو سنو، اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولا تھا، تم اللہ کو بھول گئے تھے۔ تم جانتے ہو میرا رب کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ تم ایک بار اس کے بھی تو ہو کر دیکھو، وہ ساری دنیا کو تمہارا نہ کر دے تو کہنا، وہ تمہاری کہانی کے ایک ایک صفحے پر معجزات کی مہر نہ لگا دے تو کہنا۔ تمہارا رب قرآن میں خود گواہی دے رہا ہے، میں مانگنے والے کو صلہ دے کر رہتا ہوں، تم مجھے بھی تو دل سے مانگو تو صحیح۔ تم جانتے ہو اللہ کہانی کو خوبصورت موڑ کب دیتا ہے؟ جو پہاڑ جیسا صبر کرتا ہے، اللہ اس شخص کے لیے سمندر جتنا اجر لکھ دیتا ہے۔ تم اپنے پاس اس بات کو لکھ لو کہ تم جتنی بار اللہ سے دعا مانگتے ہو نا، اللہ اتنی بار تمہارے لیے راستے بنا رہا ہوتا ہے۔ تم جتنی بار صبر کرتے ہو، اللہ اتنی بار معجزات کے راستے تمہاری زندگی میں لکھ رہا ہوتا ہے۔ تم اپنی دعا کی قبولیت کا یوں یقین رکھو جیسے رات کے بعد سورج طلوع ہونے کا یقین رکھتے ہو۔ تم جانتے ہو تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، بلکہ تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں بے شمار توکل اور دعائیں موجود ہوتی ہیں۔ اللہ کسی بھی ٹوٹے دل کو ضائع جانے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں تم سے کہہ رہا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تکلیف میں ہیں، میں دکھوں کا ہر دروازہ بند کر کے اپنی رحمت سے نواز دوں گا۔ یہ صرف وقتی ایک آزمائش ہے جو تمہارے لیے کن کے معجزات سنبھال کر بیٹھی ہیں۔ تم جانتے ہو قبولیت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ دعا مانگتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جانا اور بار بار ایک ہی دعا کو مانگنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سنو، وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تو وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ڈالتا ہے جسے اللہ نے تمہاری دعاؤں میں شامل کیا ہے۔ اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کر دے گا۔ جب آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے تو ہر غم، تکلیف اور دکھ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وہ جب تمہاری زندگی کو معجزات سے بھرنا چاہتا ہے، وہ تبھی تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی میں وہ لاکھوں معجزے دکھائے گا، بس تمہیں اپنے رب پر کامل یقین رکھنا ہے۔